المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری صورت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے، اور کچھ کفر نے شعلے بھڑکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، کچھ کفر نے شعلے بھڑکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم و تعظیم حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا
ندیم صاحب، حضرت مولانا حسین اقبال صاحب، حضرت مولانا زبیر صاحب اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم بھائیوں، آج پہلی مرتبہ 29 مئی سن 2008 کو پھلور ٹوبہ ٹیک سنگھ کی اس عظیم دینی درسگاہ مدرسہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما میں منعقد ہونے والی اس پروقار پیغمبر انقلاب کانفرنس میں آپ سے محو گفتگو ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان پیغمبر انقلاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب پر گفتگو سے قبل مناسب ہے کہ لفظ انقلاب کے حوالہ سے کچھ نہ کچھ ضرور عرض کیا جائے۔ مدرسہ کا ماحول ہے، صرف اور نحو پڑھنے والے ابتدائی طلباء کرام جانتے ہیں کہ لفظ انقلاب انفعال کا مصدر ہے، جس کا معنی ہے بدلنا، تبدیل کرنا۔ بظاہر لفظ انقلاب بڑا مختصر معلوم ہوتا ہے، جبکہ اپنے دامن میں عظیم الشان وسعتیں لیے ہوئے ہے، اور انقلاب کی حقیقت سے کوئی بھی مخلوق مستثنا اور مبرہ نہیں ہے۔ تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش العلا تک، انسانات ہوں یا حیوانات، نباتات ہوں یا جمادات، حشرات ہوں یا جنات، غرض ہر شے انقلاب کی لپیٹ میں ہے۔ مثال کے طور پر اب جس وقت میں ہم یہاں پر موجود ہیں یہ رات کا وقت ہے، لیکن ہمیشہ یہ رات ہی نہیں رہے گی۔ چند گھنٹوں کے بعد رات دن میں بدل جائے گی، اور اس بدلنے کا نام ہی انقلاب ہے۔ اگر آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو کچھ دنوں کے بعد وہ چلنے پھرنے لگ جاتا ہے۔ بچپن اور لڑکپن ہے تو کل جوانی اور بڑھاپا ہے۔ آج بہار ہے تو کل خزاں ہے۔ آج پتے لگ رہے ہیں تو کل جھڑ رہے ہوں گے۔ آج حیات ہے تو کل وفات ہے۔ گویا آپ مخلوقات پر نظر دوڑائیں تو کوئی بھی مخلوق انقلاب سے بری نظر نہیں آتی۔ کائنات کی ہر شے انقلاب کی لپیٹ میں ہے، لیکن ہمارا عنوان مطلقاً انقلابات کے حوالہ سے نہیں
بلکہ ہم نے ان انقلابات اور تبدیلیوں پر تبصرہ کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات میں پیدا ہوئی ہیں، اور دنیا کا یہ مسلمہ اصول بھی ہے کہ جب کوئی انسان کسی عہدے اور منصب پر فائز ہوتا ہے تو لوگوں میں چیمیں گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ فلاں کے فلاں منصب اور عہدہ پر آنے کے بعد اس شعبہ میں کیا انقلاب برپا ہوا، اس میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ مثال کے طور پر ملک کا صدر اور وزیر اعظم بدل جائے تو مبصرین تبصرہ کرتے ہیں کہ اس کے آنے سے ملکی حالات میں کیا بہتری آئی۔ سکول کا ہیڈ ماسٹر بدل جائے، مدرسہ کا محتمم بدل جائے تو طلباء تبصرہ کرتے ہیں کہ فلاں کے آنے سے تعلیمی نظام میں قیام و طعام میں کیا انقلاب پیدا ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ دنیا کا لگا بندھا اصول ہے کہ جب کوئی انسان کسی عہدے اور منصب پر فائز ہوتا ہے تو دنیا کی نظر اس بات پر لگ جاتی ہے کہ اس کے اس عہدہ پر آنے کے بعد اس شعبہ میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی اصول کو مد نظر رکھ کر کسی بھی تاریخ کے طالب علم کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے، یہ سوال جنم لے سکتا ہے کہ سب سے بڑا منصب اور عہدہ ربوبیت کے بعد نبوت اور رسالت اور پیغمبری کا ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اصلاح خلق کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشد و ہدایت کا پیغام لے کر دھرتی کائنات پر مبعوث کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرتی پر آنے سے ماحول اور معاشرہ میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوئیں، کیا انقلابات پیدا ہوئے، ان پر تبصرہ کیا جائے، کھولا جائے۔ یہی پیغمبر انقلاب کی مراد ہے، یہی اس عنوان کا تقاضا ہے۔ تو اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہوئیں، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے حوالہ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہر کوئی عہدے اور منصب پر آتا ہے، حاضر سروس ہوتا ہے، پھر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، انقلاب جنم لیتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ ابھی دھرتی پر تشریف لائے نہیں ہیں، منصب نبوت پر فائز ہونے کا اعلان اور اظہار کیا نہیں ہے، بلکہ ابھی تو عالم ارواح میں ہے، لیکن منصب پر فائز ہونے اور اس کا اظہار کرنے سے قبل ہی عالم ارواح میں آپ کی وجہ سے ایک مثالی انقلاب پیدا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے جس وقت تمام ارواح سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کسی بھی روح سے اس سوال کا جواب نہ بن پایا، باوجود اس کے کہ انبیاء کی ارواح بھی موجود تھی، اصحاب انبیاء بھی موجود تھے، علماء صلاحہ اتقیاء و اصفیاء بھی موجود تھے۔ ہر فرد بشر جو روز اول سے لے کر اب تک دھرتی پر آیا یا قیامت تک آئے گا، ہر ایک کی روح لطیف جسموں کے ساتھ حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق عالم ارواح میں موجود تھی، لیکن اس سوال کا جواب کسی سے نہیں بن پایا۔ سکوت کا عالم تھا، سناٹے کا سما تھا، یہ ایک حالت تھی۔
جب کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دیتا تو سب سے پہلے جسے آج پیغمبر انقلاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بول کر کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ہم سب کا رب تو ہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت دی، پھر آپ سے سن کر آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء نے کہا بلا شہیدنا۔ انبیاء کو سن کے پوری کی پوری انسانیت نے کہا بلا شہیدنا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی منصب اور عہدہ پر فائز ہونے کے بعد انقلاب بپا کرتا ہے، لیکن یہ حضور کے انقلاب کی خصوصیت ہے کہ آپ آتے بعد میں ہیں، انقلاب پہلے بپا کر دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دھرتی کائنات میں تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو آپ متعدد جہت سے دیکھیں۔ آپ کا انقلاب ہمہ جہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات کے آئینہ میں دیکھیں، آپ کے انقلابات کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم جسمانی اعضاء کے آئینہ میں دیکھیں تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کا ہر عضو انقلابی نظر آئے گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی نعمتوں کے آئینہ میں آپ کو دیکھا جائے تو آپ کو ملنے والی ہر نعمت انقلابی نظر آئے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابات کو مخلوقات کے آئینہ میں دیکھا جائے تو ہر مخلوق میں آپ کے انقلاب کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ گویا یہ 4 تقریریں اور عنوان ہیں انقلاب پیغمبر کے حوالہ سے، جو اجمالاً میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اوقات کے آئینہ میں دیکھا جائے تو ہر وقت پیغمبر کے انقلاب کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اگر جسمانی اعضاء کے آئینہ میں دیکھا جائے آپ کا ہر عضو انقلابی ہے۔ اگر آپ کو ملنے والی نعمتوں کے آئینہ میں دیکھا جائے تو ملنے والی ہر نعمت بھی انقلابی ہے۔ اگر مخلوقات کے آئینہ میں دیکھا جائے، کیا انسانات، کیا حیوانات، کیا نباتات، کیا جمادات، کیا حشرات، کیا ملائکہ، ہر مخلوق آپ کے انقلاب سے متاثر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ سب سے پہلے اوقات کے آئینہ میں نبی کے انقلاب پہ نظر ڈالتے ہیں۔ حضور اوقات کے آئینہ میں دیکھے جائیں تو آپ کا ہر وقت، آپ کا ہر لمحہ، آپ کی ہر گھڑی اور ساتھ انقلابی دکھائی دیتی ہے۔ جب حضور عالم ارواح میں تھے، آپ کے وہ اوقات اور لمحات بھی انقلابی تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے بلا شہیدنا کہہ کے سکوت اور سناٹے کو اللہ کی ربوبیت کی شہادت کے ترانوں سے بدل دیا۔ نبی کا وہ لمحہ اور وقت بھی انقلابی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس کے لیے مقدس رحموں اور مقدس صلبوں کا انتخاب کیا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اسی تسلسل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے رحم میں پہنچے ہیں۔ آپ کے یہ اوقات اور لمحات بھی انقلابی ہیں۔ یہاں نبی کے انقلابات کا اظہار کس طرح ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس صبح کو پیدا ہوئے، جس صبح کو آفتاب نبوت مکہ کی دھرتی پہ طلوع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس صبح کو عبداللہ کے گھر کے صحن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب وہ رات جس کی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس رات کو دیکھیے کہ حضور کی کتنی انقلابی گھڑی ہے آمد کی۔ بلکہ آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیں، جب آپ والدہ کے رحم میں تھے، آپ کے وہ اوقات اور لمحات بھی انقلابی تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رحم میں تھے، 6 مہینے تک مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں نے اپنے رحم میں پیٹ میں کسی کو اٹھایا ہوا ہے۔ 6 مہینے کے بعد خواب میں آ کر مجھے ایک بشر نے بتایا، ایک فرد نے بتایا
بتایا کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو نبی آخر الزمان کے وجود مسعود کو اٹھائے ہوئے ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رحم میں تھے، اگر میں پتھر پہ قدم رکھتی تھی وہ پتھر بھی نرم ہو جاتا تھا۔ میں کنویں کی منیر پر جس وقت پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی تو پانی کی گہرائیاں بھی ابھر کر سامنے آ جایا کرتی تھی، پانی بھی کنویں کی منیر اور کناروں کو چھونے لگتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے میں کیا دیکھتی ہوں کہ ستارے مجھ پہ جھک آئے ہیں، میں خطرہ محسوس کرتی ہوں کہ یہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، پتے بھی حضرت آمنہ کو سلام کہتے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں اور شاخیں بھی حضرت آمنہ کو سلام کہتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے میرے جسم سے ایک نور اور روشنی نکلتی ہے، وہ مشرق و مغرب میں پھیل جاتی ہے، اس نور اور روشنی میں مجھے شام اور بصرہ کے محلات نظر آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے رحم میں ہیں، آپ کے یہ اوقات اور لمحات بھی انقلابی ہیں۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سے ٹھیک کر لیں سارے تسلی، آپ یہ پنکھا بھی بند کر دیں، یہ لائٹیں بھی بند کر دیں درمیان۔ اب یہ جو باتیں گزر جائیں گی یہ دوبارہ نہیں آئیں گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابات کو اگر اوقات کے آئینہ میں دیکھا جائے تو آپ کا ہر وقت انقلابی، عالم ارواح کے اوقات بھی انقلابی، والدہ کے رحم میں جو اوقات گزرے وہ بھی انقلابی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھرتی پر تشریف لائے آپ کی ولادت کے اوقات بھی انقلابی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس صبح کو پیدا ہوئے اس رات کی بات ہے، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے نوشیروان شاہ فارس اس رات کو خواب دیکھتا ہے کہ چند عربی گھوڑے چند اونٹوں کو کھینچ کر لیے جا رہے ہیں، نہر دجلہ ٹوٹی ہے اور تمام شہروں میں پھیل گئی ہے۔ اسی وقت شاہ فارس کے محل میں زلزلہ آتا ہے اور اس زلزلے سے محل کے 14 کنگرے گر پڑتے ہیں۔ اسی وقت حاکم ایلیا کی طرف سے اطلاع آتی ہے کہ بحیرہ سابا بھی خشک ہو گیا ہے۔ حاکم تبریہ کی طرف سے اطلاع آتی ہے کہ دریائے تبریہ کی ابھرتی موجیں بھی سرے تسلیم خم ہو گئی ہے، وہ بھی دم توڑ گئی ہے۔ یہ پے در پے تسلسل کے ساتھ حالات اور اطلاعات جب شاہ فارس کے سامنے آتی ہے وہ پریشان ہو کے اٹھ بیٹھتا ہے، اپنے وزراء کو بلا لیتا ہے، سارے حالات ان کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ تسلی تو دیتے ہیں لیکن اسے اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ بالآخر یہ وقت کے سب سے بڑے پادری سطح کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے جا کے سارے حالات بتاتا ہے۔ وہ پادری اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں تھا، موت اور زیست کے دوراہے پہ کھڑا تھا۔ جب سارے حالات اس کے سامنے رکھے گئے تو بادشاہ وقت کو کہنے لگا بادشاہ وقت اگر آپ پریشان نہ ہو تو میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ کو پیش آنے والے، آپ کو ملنے والی یہ اطلاعات بتاتی ہے کہ آخری نبی آخر الزمان، نبی آخر الزمان اس شب کو پیدا ہو چکا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ تسلی کے لیے کہتا ہے یہ بات تجھے بتا دیتا ہوں کہ جب تک 14 بادشاہ یہاں تخت پر متمکن نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ حکومت شاہ فارس کی اور اہل فارس کی کہلائے گی، لیکن اس کے بعد پھر ایسی کایا پلٹے گی کہ حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس بات کو سن کے شاہ فارس تسلی کر لیتا ہے کہ 14 حکومتیں گزرتے ہوئے بڑا طویل عرصہ لگ سکتا ہے اور یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بہرحال یہ 14 بادشاہوں کا سن کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے، لیکن وقت گزرتے ہوئے کون سا دیر لگتی ہے، وقت گزرتا رہا، حوادثات زمانہ آتے جاتے رہے، بادل گرجتے رہے، بجلیاں کڑکتی رہی، ہوائیں آتی رہی، آندیاں چلتی رہی۔ بالآخر وہ وقت بھی آ پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن کو فتح کیا اور قصر ابیض میں
جمعہ کی نماز ادا کی، وہاں پہ اسلام کے پرچم کو لہرایا، اسلام کو غالب اور کفر کو مغلوب کر دیا۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابات کو اگر اوقات کے آئینہ میں دیکھا جائے تو آپ کا ہر وقت انقلابی ہے، عالم ارواح کے لمحات بھی انقلابی ہے، والدہ کے رحم کے حالات اور اوقات بھی انقلابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے آپ کے پیدا ہونے کے اوقات بھی انقلابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا بڑے بچے ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، آپ بھی پیدا ہوئے، قیامت تک بچے پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ چیخو پکار شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ لمحات بھی انقلابی ہیں۔ نبی پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی اللہم اغفر لامتی کا ترانہ زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، غیر مختون ہوتے ہیں، جس وقت حضور پیدا ہوتے ہیں تو آپ مختون ہوتے ہیں، بچوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، پیغمبر انقلاب کے ناخن کٹے ہوتے ہیں۔ اگر اوقات کے آئینہ میں نبی کے انقلابات کو دیکھا جائے تو نبی کا بچپن بھی انقلابی ہے، نبی کا لڑکپن بھی انقلابی ہے، نبی کی جوانی بھی انقلابی ہے، نبوت ملنے سے پہلے کے ایام اور اوقات بھی انقلابی ہے، نبوت ملنے کے بعد کے ایام اور اوقات بھی انقلابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے بھی جو اوقات گزارے وہ بھی انقلابی ہے۔ ان میں چند ایک انقلابات کا ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت حلیمہ نے ایک اور نبی کا رضائی بھائی جو تھا، دودھ کا ایک حصہ اس کے لیے متعین کر رکھا تھا، دوسرا حضور کے لیے کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو اگر غلطی سے کبھی بھائی کے حصے کی طرف لگا دیا جاتا تو حضور لبوں کو دبا لیا کرتے تھے۔ یہ ایک انقلاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچپن میں بپا کیا کہ بھائی کا حق جو اس سے پہلے کھایا جاتا رہا اب محمد اسے نہیں کھانے دے گا، نہ خود کھائے گا۔ نبی کا بچپن بھی انقلابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرانے کے لیے جس وقت نکلے تو خشک زمین ہے، چٹیل میدان ہے، جس طرف حضور چلتے جاتے تھے تو سب سے لہراتے جاتے تھے، سبزے اگتے جاتے تھے۔ کسی نے اس انقلاب کی یوں منظر کشی کی کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں۔ جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ نبی کے انقلابات کو اوقات کے آئینہ میں دیکھا جائے تو ہر لمحہ اور وقت انقلابی ہے۔ اگر ابو طالب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ گئے ہیں تو نرالا انقلاب ابو طالب نے دیکھا ہے۔ وہ ششدر رہ جاتا ہے کہ جھونپڑی وہی ہے جس کے قریب سے میں پہلے بھی گزرتا رہا، لیکن اس جھونپڑی سے کسی بھی بشر نے نکل کے ہمارا استقبال نہیں کیا، لیکن آج استقبال کے لیے اتنا عمر رسیدہ شخص نکل آیا ہے جس کی کمر بھی جھک چکی ہے، جس کی آنکھیں اور رخسار بھی پچک چکے ہیں۔ یہ لاٹھی کو ٹیکتا ہوا آج کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ انقلاب حضور کی وجہ سے آیا تھا۔ جب حضور کی عمر 35 برس ہوئی، بلکہ اس سے پہلے حضور کی عمر 25 برس ہوئی، بیوہ کی عزت نہیں تھی، متعلقہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ حضور نے 25 سال کی عمر میں جس وقت شباب کا عالم تھا، چڑھتی جوانی تھی، آپ کڑیل نوجوان تھے، ایک بیوہ اور متعلقہ ایک بیوہ سے شادی کر کے جس کی عمر 40 برس تھی، نرالا انقلاب بپا کیا، ماحول اور معاشرہ میں عورت کو عزت عطا کی۔ 35 برس کی عمر میں پہنچے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے حجر اسود کے تعمیر کعبہ کے بعد اس کی جگہ پر نصب کرنے کے موقع پر جو جھگڑا کھڑا ہوا قریب تھا کہ سرداروں کو پڑتی اور خون بہ پڑتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کو محبت سے بدل دیا۔ اپنی حکمت اور بصیرت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو قرب میں بدل دیا اور نفرت کو لڑائی کو امن و آشتی میں بدل دیا، جہالت کو علم و آگہی میں بدل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر پہ رکھوا کے سرداروں سے بلند کروایا اور اپنے دستے اقدس سے اس کی جگہ پہ نصب کر کے سارے اختلاف کو مٹا کے اتفاق اور اتحاد کو اللہ نے نبوت عطا کی، آپ نبی بنے۔ تو جس طرح نبوت ملنے سے پہلے کے اوقات آپ کے انقلابی تھے، نبوت ملنے سے بعد کے اوقات اس سے بھی بڑھ کے انقلابی تھے۔ حضور کو نبوت عطا ہوئی ہے، نبی نے سب سے پہلے اعتقادات کی دنیا میں انقلاب بپا کیا ہے، پھر عبادات کی دنیا میں انقلاب بپا کیا ہے، پھر اخلاقیات کی دنیا میں انقلاب بپا کیا ہے، پھر معاملات کی دنیا میں انقلاب بپا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے عرب کی تاریخ یہ ہے، ماحول اور معاشرہ کی حالت یہ تھی کہ وہ ہر ابھرتی چیز کو سلام کیا کرتے تھے، ہر بڑھتی ہوئی چیز کے سامنے جبین نیاز کے تقدس کو پامال کر دیا کرتے تھے، ہر چمکتی دمکتی شے کو اپنا معبود کہہ دیا کرتے تھے۔ یہ عرب کے وہ جہالات تھے، یہ عرب کے وہ لوگ تھے جو ہواؤں کو سجدے کرتے تھے، جو فضاؤں خلاؤں کو خدا کہتے تھے، جو آگ کی پرستش بھی کر لیا کرتے تھے، جو آٹے کے بت بنا کے دوران سفر اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے، جہاں ضرورت پیش آتی اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکا لیا کرتے تھے۔ یہ عرب کے وہ لوگ تھے جو کبھی گنگا کے کنارے پہ سجدے کرتے تھے، کبھی جمنا کے کنارے پہ سجدے کرتے تھے، کبھی چاند کو خدا کہتے تھے، کبھی سورج کو خدا کہتے تھے، کبھی ستاروں سیاروں کو خدا کہتے تھے۔ لیکن جب حضور تشریف لائے سب سے پہلے اعتقادات میں انقلاب بپا کیا۔ حضور نے آ کے پیغام دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ نبی نے آ کے اعلان کیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ چاند سورج ستاروں اور سیاروں کی پرستش نہ کرو بلکہ جو ان سب کا خالق ہے اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکاؤ۔ تو حضور جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں اوقات کے آئینہ میں نبی کے انقلابات کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے کے اوقات بھی انقلابی ہے، نبوت ملنے سے بعد کے اوقات بھی انقلابی ہے۔ آپ نے نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے اعتقادات میں انقلاب بپا کیا، ایسا انقلاب کہ جتنے بھی صنم پرست تھے وہ سارے کے سارے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے صمد پرست بن گئے۔ اعتقادات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں انقلاب بپا کیا۔ یہ عبادت پہلے بھی کرتے تھے، بیت اللہ کے طواف کو عبادت سمجھ کے کیا کرتے تھے لیکن ننگے بدن کرتے تھے، عبادات کے آداب مد نظر نہیں رکھتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقادات کے بعد عبادات کی دنیا میں انقلاب بپا کیا، عبادت کا طریقہ بتایا، عبادت کا سلیقہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت کو ایسا خشوع خضوع عطا کیا کہ ان کی پنڈلیوں سے تیر تو نکال لیے گئے لیکن انہیں محسوس نہ ہوا۔ پہلے ننگے بدن طواف کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے تو یہ حالت ہو گئی کہ پوری زندگی اپنی شرمگاہ کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اعتقادات کی دنیا میں آپ نے انقلاب بپا کیا، عبادات کی دنیا میں آپ نے انقلاب بپا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی دنیا میں بھی انقلاب بپا کیا۔ یہ اخلاق میں اتنی پستی اور تنزلی کا شکار ہو چکے تھے، یہ دن بدن ایسے رذیل اخلاق کے مالک بنتے جا رہے تھے کہ یہ دوسروں کی عزتوں کے کیا محافظ بنتے، یہ اپنی ہی عزتوں کے ڈاکو اور لٹیرے بن چکے تھے۔ یہ اخلاق میں اتنے گر چکے تھے کہ بھائی بھائی کے حق کو نہیں پہچانتا تھا، باپ بیٹے کے حق کو نہیں پہچانتا تھا، بیٹا باپ کے حق کو نہیں پہچانتا تھا۔ یہ اتنے گر چکے تھے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو اخلاق ایسا آپ نے انہیں عطا کیا، ایسا انقلاب بپا کیا کہ ایک اگر پانی طلب کرتا ہے اس کے پاس پانی پہنچایا جاتا ہے تو دوسرا پانی کو طلب کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں، اسے پلا دیا جائے۔ وہ اپنے لبوں کو جام لگانے لگتا ہے، قریب سے کوئی اور کراتے ہوئے کہتا ہے مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے اسے پلا دیا جائے۔ یوں ہی پانی آگے آگے پہنچتا ہے، جب سب سے آخری شخص کے پاس جاتا ہے اس کی جان نکل چکی ہوتی ہے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہوتی ہے، وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ پلانے والا سوچتا ہے چلو پچھلا زندہ ہوگا، اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ جب اس کے پاس آتا ہے وہ بھی جان جانے آفری کے سپرد کر چکا ہوتا ہے، اس
سے پیچھے پلٹتا ہے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے، اس سے پچھلے کے پاس آتا ہے وہ بھی داغ مفارقت دے چکا ہوتا ہے۔ تو حضور نے ایسا اخلاق سنوارا، ایسا انقلاب بپا کیا۔ پہلے یہ حقوق غصب کر لیا کرتے تھے، اب ایسا عمدہ اخلاق کہ یہ اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو اخلاقیات کی دنیا میں بھی آپ نے انقلاب بپا کیا، ان کی بے حیائی کو حیا میں بدل دیا، بددیانتی کو دیانتداری کا روپ پہنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلے یہ اپنی ہی عزتوں کے ڈاکو تھے، اب دوسروں کی عزتوں کے بھی محافظ بن بیٹھے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حاتم طائی کی بیٹی صفانہ گرفتار ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا تعارف کرواتی ہے کہ اللہ کے رسول، میرا باپ حاتم طائی بڑا سخی انسان ہے، اس کے یہ اوصاف ہیں۔ حضور اس کی رہائی کا آرڈر دے دیتے ہیں۔ اب وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، مجھے میرے بھائی عدی ابن حاتم کے پاس یمن کی سرزمین پہ پہنچایا جائے۔ نبی چند صحابہ کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، نوجوان صحابہ ہیں، کریل نوجوان ہیں، چڑھتی چمکتی جوانی ہے، وہ بھی نوجوان ہے، لڑکی بھی نوجوان ہے، راستے میں آبادی بھی نہیں ہے، راستے میں ویرانیاں ہیں۔ یہ صحابی لے کے جب اس لڑکی کو چل پڑتے ہیں، یہ راستے کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے یمن کی سرزمین پہ جب عدی ابن حاتم کے پاس پہنچتے ہیں، عدی ابن حاتم کی نظر پڑتی ہے کہ میری نوجوان بہن کو یہ نوجوان آدمی لے کر کے آئے ہیں۔ بھائی کا چہرہ بدل جاتا ہے، وہ کہتا ہے بہن بتا تو صحیح، راستے میں جنگل بھی آتے رہے، راستے میں صحرا بھی آتے رہے، راستے میں ویران بھی آتے رہے، راستے میں بیابان بھی آتے رہے، راستے میں بادل بھی گرجتے رہے، راستے میں بجلیاں بھی کڑکتی رہی، راستے میں ہوائیں بھی چلتی رہی، راستے میں آندھیاں بھی آتی رہی، درندے بھی دھاڑتے رہے، جانور بھی بلکتے رہے۔ بتائیے تو صحیح انہوں نے تیری عزت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ بات بھائی بھائی کی زبان سے مکمل طریقے سے نکلی نہیں تھی کہ بہن تڑپ کے بولتی ہے کہ بھیا شرم کر ٹھہر جا، رب کعبہ کی قسم وہ حیا سگی بہن کے لیے میں نے تیرے سگے بھائی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا جو محمد کے اجنبی صحابہ کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعتقادات کو بدلا، یہ انقلاب ہے۔ پھر عبادات کو سلیقہ عطا کیا، یہ انقلاب ہے۔ عبادات کے بعد اخلاقیات کو سنوارا، یہ انقلاب ہے۔ اخلاقیات کے بعد معاملات کو بہتری عطا کی، یہ انقلاب ہے۔ یہ انقلاب یہ مشتبہ ہے، اگر کھا لیتے ہیں تو پھر کہہ کر کے اسے نکالتے ہیں۔ معاملات کے اتنے کھرے اور سچے بن جاتے ہیں، اتنے پکے اور صاف سچے ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے انقلاب بپا کیا۔ انقلاب کا معنی بدلنا، انقلاب کا معنی تبدیل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اوقات کے آئینہ میں دیکھا جائے تو آپ کا ہر ہر لمحہ انقلابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوقات کے آئینہ میں دیکھے جائے، ہر ہر لمحہ انقلابی، ہر ہر وقت انقلابی، آپ کی ہر ہر گھڑی انقلابی۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انقلاب اب بھی نظر آ رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے، برزخ میں بھی آپ کے جو اوقات ہیں وہ بھی انقلابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ہوں گے، آپ کے وہ اوقات بھی انقلابی ہوں گے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، عنوان بڑا طویل ہے، صرف مثال عرض کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ میدان محشر کے اوقات اور لمحات بھی انقلابی ہوں گے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ ساری کی ساری امم پریشان ہوں گی شفاعت کے لیے، ساری کی ساری حساب کی جلدی کے لیے پریشان ہوں گی، ہر ہر نبی کے پاس جائیں گی، لیکن کوئی بھی شفاعت کے لیے تیار نہ ہوگا۔ جب حضور کے پاس آئیں گے تو حضور فرمائیں گے اب سے پہلے کہاں پھرتے رہے، انا لہا، یہ شفاعت تو میرے ساتھ خاص ہے، یہ تو میرا حق ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے، اللہ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔
وہاں بھی انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ حضور وہاں بھی اگر اوقات کے آئینہ میں دیکھے جائیں آپ کے انقلابات کی جھلک میدان محشر میں بھی نظر آتی ہے، تو میں نے عرض یہ کیا اگر اوقات کے آئینہ میں نبی کے انقلاب کو دیکھا جائے تو نبی کا ہر ہر وقت، نبی کی ہر ہر گھڑی، نبی کی ہر ہر ساعت، نبی کا ہر ہر لمحہ انقلابی ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے پہلو سے دیکھا جائے، جسمانی اعضاء کے آئینہ میں دیکھا جائے تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نبی کا ہر ہر عضو بھی انقلابی ہے۔ صرف چند ایک اعضاء پہ روشنی ڈال دیتا ہوں، حضور کا سر بھی انقلابی ہے۔ نبی کا سر اگر یوں ہلتا ہے تو ہاں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اگر یوں ہلتا ہے تو ممانعت اور نہیں آ جاتی ہے۔ حضور کا سر بھی انقلابی ہے جو آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اگر آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے تو قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، یہ بھی انقلاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی انقلابی ہے، جو مکہ کے تاجر پہ پڑتی ہے تو صدیق اکبر بنا دیتی ہے۔ نبی کی نظر بھی انقلابی ہے، جو قتل کے ارادے سے چلنے والے پہ پڑتی ہے تو مقتول فی سبیل اللہ بنا دیتی ہے۔ نبی کی نظر بھی انقلابی ہے، جو عثمان پہ پڑتی ہے تو ذوالنورین کا تاج عطا کر دیتی ہے۔ نبی کی نظر بھی انقلابی ہے، جو علی المرتضیٰ پہ پڑتی ہے تو حیدر کرار بنا دیتی ہے۔ نبی کی نظر بھی انقلابی ہے، جو امیر معاویہ پہ پڑتی ہے کاتب وحی بنا دیتی ہے۔ ابن مسعود پہ پڑتی ہے فقیہ امت بنا دیتی ہے۔ ابن عباس پہ پڑتی ہے مفسر قرآن بنا دیتی ہے۔ ابو معذورہ اور بلال پہ پڑتی ہے محسن مسجد مدینہ و بیت اللہ بنا دیتی ہے۔ نبی کی نظر بھی انقلابی ہے، جو ذروں پہ پڑتی ہے صحرا کر دیتی ہے، قطروں پہ پڑتی ہے دریا کر دیتی ہے، غلاموں پہ پڑتی ہے آقا کر دیتی ہے۔ نبی کی نظر بھی انقلابی ہے، جو جوہلا پہ پڑتی ہے امام بنا دیتی ہے۔ نبی کی نظر اتنی انقلابی ہے اگر مکے کی دھرتی پہ کوئلوں پہ لیٹنے والے پہ پڑتی ہے تو اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے کہ وہ چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جسمانی اعضاء کے آئینہ میں دیکھا جائے تو آپ کا ہر ہر عضو انقلابی ہے۔ نبی کا سر بھی انقلابی، نبی کی نظر بھی انقلابی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے بھی سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ نبی کی نظر بھی انقلابی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، اکبر حسین الہابادی نے کہا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی انقلابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی انقلابی ہے، انقلابی ہے، انقلابی ہے۔ یہ نبی کے ہاتھوں کا انقلاب ہے کہ وہ ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، ربا ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ مسجد سے نکل پڑتے ہیں کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ ابو ہریرہ مسجد سے گھر میں پہلے پہنچتا ہے یا محمد کی دعا عرش سے فرش پہ پہلے پہنچتی ہے، قبول ہو کے پہلے واپس آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ابھی مسجد سے گھر میں نہیں پہنچ پاتے کہ رسول کریم کی دعا عرش سے قبولیت کروا کے فرش پہ واپس پلٹ بھی آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ہدایت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نبی کے ہاتھ بھی انقلابی ہے، جو سیاہ چہرے پہ پھرتے ہیں وہ فرقت سے پہلے منور و روشن ہو جاتا ہے۔ اس تبدیلی کا نام انقلاب ہے۔ نبی کے ہاتھ انقلابی ہے، جو پیالے میں جاتے ہیں صحابہ کا لشکر پی جاتا ہے، پانی کی سطح برقرار رہتی ہے۔ جو لوٹے میں جاتے ہیں صحابہ کا لشکر وضو کر جاتا ہے، سطح برقرار رہتی ہے۔ نبی کے ہاتھ انقلابی ہے، جو بارش کے لیے اٹھتے ہیں چہرے کی طرف پلٹتے نہیں ہیں کہ فضائے آسمانی کو کالی گھٹائیں پہلے گھیر لیتی ہیں۔ نبی کے ہاتھ بھی انقلابی ہے، جو بکری کے خشک تھنوں کی طرف بڑھتے ہیں، جو جو ہاتھ بڑھتے جا رہے ہیں تھنوں میں دودھ اترتا جا رہا، ہاتھ قریب ہوتے جا رہے ہیں، تھن ابھرتے جا رہے، تو ہاتھ رہے۔ نبی کے ہاتھ انگلی انقلابی ہے، یہ نبی کے ہاتھ کی انگلی ہے جو ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ابو جہل آ جاتا ہے، محمد ابن عبداللہ بتائیے تو صحیح میری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ جناب
جناب علی آپ کو محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ تسلیم کر لوں گا۔ نبوت مسکرا کے کہتی ہے ابو جہل اب تو بتا، میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یا جو تو مٹھی میں لے کے کھڑا ہے وہ خود بول کے بتائے میں محمد کون ہوں۔ ابو جہل کہتا ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میری مٹھی میں ہے وہ غیر ذی روح ہے، جو میری مٹھی میں ہے وہ غیر ذوی العقول ہے، جو میری مٹھی میں ہے وہ غیر متحرک ہے، یہ نہیں بول سکتی۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو جہل تجھے پتا ہونا چاہیے جو مٹھی میں بند تیری ہے وہ خادم میری ہے، میری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، کنکریاں بھی پکار اٹھی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی کا ہاتھ تو ہاتھ رہا، ہاتھ کی انگلی بھی انقلابی ہے، جو آسمان پہ چمکنے والے چاند کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ بھی دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ اوقات کے آئینہ میں بھی نبی کے انقلاب کی جھلکیاں نظر آئیں گی، اور جسمانی اعضاء نبی کے ان میں بھی انقلابی تاثیر نظر آئے گی۔ اور عرض کروں یہ تو ہاتھ ہیں، ہاتھ آپ پاؤں کو دیکھ لیجیے، پاؤں کو پاؤں بھی انقلابی ہے، یہ انقلاب ہی ہے نا، پاؤں کا انقلاب ہے کہ حلیمہ کی اونٹنی پہ آئے ہیں، پہلے کیا تھی پھر کیا بن گئی۔ انقلاب کا معنی بدلنا، تبدیل کرنا، چال ہی بدل گئی، انداز ہی بدل گئے۔ تو یہ قدموں کا انقلاب ہے، قدموں کا یہ وہی ہے جسے جاتے ہوئے رک رک کے ساتھ ملاتی تھی اور اب دوڑ کے بھی مل نہیں پاتی۔ یہ انقلاب ہے نا، سواری بھی وہی، چلانے والے بھی وہی، قافلہ بھی وہی، سب کچھ وہی ہے، لیکن رفتار کیوں بدلی ہے؟ اس لیے کہ نبی کے قدم پہلے نہیں تھے، اب آئے۔ یہ انقلاب ان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اور آگے چل کے عرض کروں، اگر نبی کے قدموں کی انقلابی تاثیر اونٹنی میں ظاہر ہو سکتی ہے، اونٹنی پہ آئے تو سواریوں سے آگے نکل گئی، پھر میں کیوں نہ کہوں یہ قدم صدیق اکبر کے سینے پر بھی آئے تھے، صدیق کے کندھوں پر بھی آئے تھے۔ جب اونٹنی پہ آئے وہ سواریوں سے آگے نکل گئی، صدیق اکبر کے کندھوں پہ آئے وہ صحابہ سے آگے نکل گئے۔ صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احتشام ہوگا۔ تو نبی کے تو میں نے عرض یہ کیا، یہ انقلاب ہے کہ پہلے مکہ تھا، قدم لگے ہیں مکرمہ بن گیا ہے، مقسم بھی بن گیا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ قسم کھا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ انبیاء تو پہلے بھی آتے رہے، ابراہیم و اسماعیل اسی دھرتی پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کو تعمیر کرتے رہے، انبیاء کی آمد و رفت برقرار رہی۔ حضور سے پہلے بھی اس دھرتی پہ صفا بھی وہی، مروہ بھی وہی، اور چیزیں بھی اپنی جگہ پہ، ابراہیم بھی یہاں رہے، اسماعیل بھی یہاں رہے، ہاجرہ نے بھی یہاں پہ وقت گزارا، لیکن یہ شان اس وقت عطا نہیں ہوئی جب وہ تھے، اس وقت عطا ہوئی جب یہ آئے۔ انت حل بہذا البلد، یہ انقلاب ہے۔ اگر حضور کو جسمانی اعضاء کے آئینہ میں دیکھا جائے تو آپ کے انقلابات کی جھلکیاں حضور کے ہر عضو کے حوالہ سے آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ یثرب ہے، حضور کے قدم لگے ہیں، یہ مدینہ منورہ بن گیا ہے، تو نبی کے قدم بھی انقلابی ہیں۔ اگر حضور کو
اوقات کے آئینہ میں دیکھیں تو ہر وقت میں انقلابات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. انسانی اعضاء کے آئینہ میں دیکھیں ہر عضو میں انقلاب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی آپ کو ملنے والی نعمتوں کے آئینہ میں آپ کو دیکھا جائے تو آپ کی ہر نعمت بھی انقلابی نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے, اللہ نے آپ کو رسالت اور پیغمبری عطا کی ہے. آپ کی نبوت اور رسالت اور پیغمبری بھی انقلابی ہے. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام انبیاء کی نبوتیں تو پھیلی تھی, حضور کی نبوت ذاتی ہے. تمام انبیاء کی نبوتیں زمان اور مکان کی پابند تھی. مصطفیٰ کی نبوت تمام پابندیوں سے بالا تر ہے. انبیاء کی نبوتیں مقید تھی, نبی کی نبوت مکان اور زمان کی قید سے مطلق ہے. انبیاء کے لیے حد بندی تھی. لقد ارسلنا نوحا الى قومه الى عاد اخاهم هودا الى ثمود اخاهم صالحا والى مدین اخاهم شعیبا. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو اعلان ہوتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. محبوب تو اعلان کر دے کہ میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. عربی اجمی کا کوئی امتیاز نہیں, گورے کالے کا کوئی فرق نہیں, بچے بوڑھے کا کوئی امتیاز نہیں. میں ہر ایک کی طرف اللہ کا نبی اور رسول بن کے آیا ہوں. بلکہ اور آگے بڑھ کے کہوں تو یوں کہوں گا یہاں انسانوں کو خطاب کر کے نبی نے اللہ کا پیغام سنایا اس وجہ سے کہ مکلف صرف انسان ہے, مکلف صرف انسان ہے. مگر نہ دیکھا جائے نبی کی نبوت کی وسعت اور عموم کو تو نبی جس طرح انسانات کے نبی ہیں, حیوانات کے بھی نبی ہیں, نباتات کے بھی نبی ہے, جمادات کے بھی نبی ہے, جنات کے بھی نبی ہے, حشرات کے بھی نبی ہے, زمین کی پستی کے نبی ہے, آسمان کی بلندی کے نبی ہے, ہواؤں فضاؤں خلاؤں کے نبی ہے, زمین و زما کے نبی ہے, کون و مکا کے نبی ہے, بر و بار کے نبی ہے, شمس و قمر کے نبی ہے, لوح و قلم کے نبی ہے, شجر و حجر کے نبی ہے, خشک و تر کے نبی ہے, شام و سار کے نبی ہے, سورج کی حرارت کے نبی ہے, چاند کی برودت کے نبی ہے, ستاروں کی کہکشاؤں کے نبی ہے, گلستانوں کے سبزوں کے نبی ہے, چٹانوں کی مضبوطیوں کے نبی ہے, پربت کے نبی ہے, صحرا کے نبی ہے, سمندر کے نبی ہے, دریا کے نبی ہے, حتیٰ کہ باقی نبی ہے یہ نبیوں کے نبی ہے, باقی رسول ہے یہ رسولوں کے رسول ہے, باقی امام ہے یہ اماموں کے امام ہے, باقی مخلوقات کے نبی ہے یہ خالق کے بھی نبی ہے. تو اللہ نے نبی کو جو بھی عطا کیا ملنے والی نعمتوں کے آئینہ میں دیکھا جائے تو انقلابات کی جھلکیاں نظر آئیں گی. ہر نعمت جو انقلابی ہے. باقی نبوت ہے, انبیاء کے پاس نبوت ہے, اس کے پاس جو نبوت ہے وہ نبوت ہی نہیں ختم نبوت ہے. ملنے والی نعمتیں بھی انقلابی. اور کہتا ہوں اللہ نے جو تمام انبیاء کو دیا وہ اسے بھی دیا, لیکن جو اسے دیا وہ کسی کو نہیں دیا. جو تمام انبیاء کو دیا وہ اسے بھی دیا, لیکن جو اسے دیا وہ کسی کو نہیں دیا. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار. حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضاداری, آنچے خوبا ہمادارن, تو تنہا داری. اللہ نے جو تمام انبیاء کو دیا وہ اسے بھی دیا. نبوت انبیاء کو دی, اسے بھی دی. رسالت رسولوں کو دی, اسے بھی دی. جو انہیں دیا وہ اسے بھی دیا, لیکن جو ختم نبوت اسے دی وہ کسی کو نہیں دی. اللہ نے معراج سب کو کروایا, اسے بھی کروایا. معراج سب کو کروایا, اسے بھی کروایا, لیکن عرش پہ صرف اسے ہی پہنچایا, کسی کو نہ پہنچایا. اللہ نے کتاب ہر رسول کو دی. هو النبی الذی ارسل الیہ وحی و کتاب. رسول بنتا ہی وہ ہے جس کی طرف وحی اور کتاب آتی ہے. هو النبی الذی ارسل الیہ وحی و کتاب. کتاب ہر رسول کو دی, اسے بھی دی. جو انہیں دیا وہ اسے بھی دیا. کتاب انہیں دی, اسے بھی دی, لیکن جو کلام اسے دیا وہ کسی کو نہ دیا. ہاں پروردگار عالم نے امت ہر نبی کو دی, ہر رسول کو دی, اسے بھی دی, لیکن خیر امت اسے دی, کسی کو نہ دی. تو جو سب کو دیا وہ اسے بھی دیا, لیکن جو اسے دیا وہ کسی کو نہ دیا. تو نبی کو ملنے والی ہر نعمت انقلابی ہے, ہر نعمت انقلابی ہے. انبیاء کے ادوار ارتقائی تھے,
حضور کا تکمیلی ہے. انبیاء کو اللہ نے جو کمالات عطا کیے وہ حضور کو بھی عطا کیے. بلکہ اور آگے بڑھ کے کہوں تو میں یوں کہوں گا پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں دھرتی کائنات پر مبعوث فرمایا ہے. نہ جانے سب سے آخر میں بھیجنے میں پروردگار عالم کی کیا کیا حکمتیں ہوں گی، لیکن یہ بات البتہ بدیہیات میں سے ہے جس کی دلیل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ سب سے آخر میں پروردگار نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کو فردن فردن ملنے والے تمام کمالات کو حضور کی ذات گرامی میں جمع کر دیا جائے. آپ کو سب سے آخر میں اس لیے بھیجا کہ آدم کا خلق، حضرت شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا بلبلہ توحید، اسماعیل کا احسار، حضرت لوط کی حکمت، صالح کی فصاحت، دانیال کی محبت، یوشع کا جہاد، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی، عیسیٰ کا زہد، حسن یوسف، سلطنت سلیمان، لعن داودی، وقار انبیاء اور صاف انبیاء سارے کے سارے جمع کر کے مصطفیٰ کو عطا کر دیے جائیں. اگر کوئی تمام انبیاء کے اوصاف کو یکجا دیکھنا چاہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھے. اگر محمد مصطفیٰ کے اوصاف کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے تو انبیاء کو دیکھے. تو اللہ نے حبیب کو جو بھی عطا کیا ملنے والی نعمتوں کے آئینہ میں اگر حضور کے انقلاب کو دیکھا جائے تو ہر نعمت انقلابی ہے. انقلابی. اللہ نے نبی کو نبوت عطا کی تو نبوت بھی انقلابی، امت عطا کی تو امت بھی انقلابی. اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں کتاب عطا کی تو کتاب بھی انقلابی. باقیوں کے مقام کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، باقی کتابوں کے مقام کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، قرآن کے مقام کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. ابتدا ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں. یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا. تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا. نہ کچھ تعریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا. خدا پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا. اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا. اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا. نبوت عطا کی وہ بھی انقلابی، رسالت عطا کی وہ بھی انقلابی، کتاب عطا کی وہ بھی انقلابی، جماعت عطا کی وہ بھی انقلابی. جماعت عطا کی تو وہ بھی دیکھیں جماعت بھی انقلابی ہے دو لحاظ سے. ایک تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب تو سب کو ملے لیکن جتنے مجھے ملے اتنے کسی کو نہیں ملے. ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا انا اکثرہم تابعان یوم القیامت. دوسرا انقلاب، تعداد تو اتنی نہیں دیکھی جاتی اور صاف دیکھے جاتے ہیں اگرچہ افراد تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی کو جو جماعت ملی وہ تعداد میں بھی بڑھ کر تھی اور اوصاف میں بھی کمی نہیں تھی، بلکہ ان میں وہی اوصاف تھے جو مصطفیٰ میں تھے. اور ایک بات اور عرض کر دوں، جس طرح آسمان پہ سورج ہوتا ہے، زمین پہ ہم ہیں، درمیان میں یہ فضا ہے، درمیان میں فضا ہے لیکن اس کا اپنا وجود نظر نہیں آتا ہے. صحیح لیکن نظر نہیں آتا. فضا کے جس حصے میں بھی دیکھیں گے آپ کو سورج ہی نظر آئے گا، گویا ان کا اپنا وجود نظر نہیں آتا. حضور کے صحابہ بھی ادھر حضور ہیں، درمیان میں صحابہ ہیں، ادھر ہم ہیں. تمدن، کلچر، ثقافت، روایت نظر نہیں آتی، بلکہ ہر صحابی میں ہمیں حضور کے اوصاف، حضور کا نور اور حضور کی شعائیں نظر آتی. تو نبی کی جماعت بھی انقلابی، جماعت انقلابی ہے نا. یہ پہلی جماعت تھی جسے اللہ نے فرمایا فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے. یہ جماعت تھی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کے لیے نکلیے. وہ کہنے لگے فذهب انت وربک فقاتلا
انا ہاہنا قاعدون، آپ خود جا کے لڑیں، آپ کا خدا لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے نہیں لڑا جا سکتا۔ وہ بھی جماعت تھی جو موسیٰ کے حکم اور امر پہ نہیں نکلی تھی، اور یہ بھی جماعت ہے جس نے تبدیلی پیدا کی، امر امر رہا، حکم تو حکم رہا، یہ اشاروں پہ کٹ گئی۔ وہ حکم پہ نہیں نکلی، یہ اشاروں پہ کٹ گئی، وہ امر پہ نہیں نکلی، یہ اشاروں پہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر گئی۔ وہ بھی جماعت تھی جو گھر سے نکلی نہیں، یہ بھی جماعت ہے جو نکل کے پلٹی نہیں۔ وہ بھی جماعت تھی جو نکلی نہیں، یہ بھی جماعت ہے جو نکل کے پلٹی نہیں، بلکہ جانے سے پہلے کہہ گئے اللہم لا تردنی الی اہلی، وصیت کر گئے کہ جب تک آگے چلتے جاؤ میت کو بھی ساتھ لے کے جاتے چلے جانا، جب واپس پلٹنے کی باری آئے وہی دفن کر کے پلٹ آنا۔ وہ جماعت تھی جو گھر سے نکلی نہیں، یہ جماعت ہے جو نکل کے پلٹی نہیں۔ وہ جماعت تھی جو گھر سے نکلی نہیں، یہ بھی جماعت ہے جو نکل کے سولی پہ چڑھی تو اتری نہیں۔ اتر سکتی تھی کیونکہ المشروعات علی نوعین عزیمت و رخصت، شرعی کام دو طرح کے ہیں، عزیمت اور رخصت۔ اور یہاں حضرت خبیب ابن عدی جس وقت مکہ کی سرزمین پہ تخت دار پہ لٹکے ہوئے تھے، اتر سکتے تھے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جس وقت جان کے چلے جانے کا یقین ہو تو زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا جائے، لیکن الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل مطمئن ہونا چاہیے ایمان پر۔ زبان سے کلمہ کفر آدمی کہہ دے اسے برا جانتے ہوئے تو یہ رخصت ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن یہ حضرت خبیب ابن عدی تخت دار پہ ہے۔ ایک کافر آگے بڑھ کے کہتا ہے اے خبیب ابن عدی تو زبان سے کہہ دے کہ اگر آج تیری جگہ پہ محمد مصطفیٰ ہوتے اور تجھے چھوڑ دیا جاتا تو تجھے یہ بات پسند تھی۔ جب یہ بات کافر کی زبان سے نکلی، حضرت خبیب ابن عدی بپرے ہوئے شہر کی طرح گرج کے کہتے ہیں اے ظالم، تو محمد مصطفیٰ کو یہاں پہ لا کے کھڑا کرنے کی بات کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم محمد کا غلام تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ آقا کے قدموں میں کانٹا بھی چپ جائے۔ بپرے ہوئے شہر کی طرح حضرت خبیب گرج کے کہتے ہیں ظالم، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، پر سمندر کبھی کسی دریا میں نہیں گرتا۔ وہ بھی جماعت تھی، جماعت تھی، وہ بھی جماعت تھی جو گھر سے نکلی نہیں، اور یہ بھی جماعت ہے جو نکل کر سولی پر چڑھی تو اتری نہیں۔ کیوں نہ کہوں آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں۔ تخت دار بھی آیا تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کب دیکھے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں وہ صحت مند ہو کے نہیں نکلے، وہ بھی جماعت تھی، وہ صحت مند ہو کے نہیں نکلے، اور یہ مستضعفین ہو کے بھی نکل پڑے۔ یہ عہد کی صف اول میں کون کھڑا ہے جو جام شہادت نوش کر رہا ہے؟ کیا اسے شریعت نے مستثنا نہیں کیا؟ یہ وہی ہے جو ٹانگوں سے معذور ہے، پاؤں سے لنگڑا ہے، نام عمر ابن جموع ہے، لیکن صف اول میں کھڑے ہو کے جامع شہادت نوش کر رہا ہے۔ یہ قادسیہ کی صف اول میں آنکھوں سے معذور نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، تو وہ صحت مند سالم الاعضاء ہو کے نہیں نکلے، یہ معذور اور مستضعفین ہو کے نہیں رکے، وہ صحیح ہو کے نکلے نہیں، وہ ہو کے نکلے نہیں، اور یہ معذور ہو نہیں، بلکہ اور کہوں وہ مرد ہو کے نہیں نکلے، وہ مرد ہو کے نہیں نکلے، اور یہ عورتیں ہیں پہلے نکالتی ہیں پھر خود بھی نکل پڑتی ہیں۔ یہ عورتیں ہیں، جماعت وہ بھی تھی، جماعت یہ بھی ہے، لیکن اللہ نے نبی کو جو بھی دیا ہر اس نعمت میں نبی کے انقلاب کی جھلک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ مرد ہو کے نہیں نکلتے، یہ عورتیں ہو کے خبر سنتی ہیں کہ ان محمدن قد قتل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
شہید کر دیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ خامند کو بھی پہلے بھیج چکی تھی، بیٹے کو بھی بھیج چکی تھی، بھائی اور باپ کو بھی بھیج چکی تھی، لیکن جب نبی کے بارے میں اطلاع ملتی ہے اس کا سکون چھن جاتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہے، یہ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے باہر نکل آتی ہے، ہر آنے والے سے پوچھتی ہے ماں بالا محمد میرے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ ایک کہتا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا، دوسرا کہتا ہے بیٹا گیا، تیسرا کہتا ہے بھائی بھی شہید ہو گیا، چوتھا کہتا ہے باپ بھی شہید ہو گیا، تو یہ پھڑک کے کہتی ہے، تڑپ کے کہتی ہے انہیں تو بھیجا ہی خون میں نہانے کے لیے تھا، انہیں تو بھیجا ہی شہادت کا جام پلانے کے لیے تھا، مجھے آقا کے بارے میں بتائیے۔ عجیب بات ہے، جس کا پوچھتی ہوں اس کا بتاتے نہیں، جن کا بتاتے ہو ان کا پوچھتی نہیں، مجھے پیغمبر کے بارے میں بتائیے۔ اگر میرا پیغمبر سلامت ہے تو ساری کائنات سلامت ہے۔ حفیظ جلندری طرف جاتا ہے، اس کا قلم حرکت میں آ جاتا ہے، اس بڑھیا کے جذبات کی منظر کشی کرتے ہوئے شاہنامہ اسلام میں یوں لکھتا ہے کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی، نشاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو، سنائی ہی سناتے جا رہے تھے سب خواص و عام اس کو، مگر اس کی زباں پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پہ سوال آیا، جب پتا چلا حضور زندہ ہے تو کہنے لگی جا کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، میری تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالنے کی، جب دکھایا گیا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی نظر آیا کہ جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ بس اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ وہ بھی جماعت تھی جو مرد ہو کے نکلی نہیں، اور یہ بھی جماعت ہے جو عورتیں ہو کے ٹھہری نہیں، بلکہ اور آگے بڑھ کے کہوں وہ بھی جماعت تھی، وہ بھی جماعت تھی جو آئے روز فرمائش کرتی ہے نیا کھانے کے لیے، لن نصبر علی طعام واحد، اور یہ بھی جماعت ہے جو دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہی ہے سوئی بھی ملے تو لے جانے کے لیے، وہ فرمائش کرتی ہے لن نصبر علی طعام واحد، کھانے کے لیے یہ دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں سوئی بھی ملے تو لے جانے کے لیے، وہ فرمائش کرتے ہیں کھانوں کے لیے یہ عمدہ لباس اتار کر تاج کا لباس پہن لیتے ہیں، اضافی رقم نبی کی خدمت میں پہنچانے کے لیے، میں کیوں نہ کہوں اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مانو زر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا بھی تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تلا کے رکھ دیا۔ اگر ملنے والی نعمتوں کے آئینہ میں دیکھا جائے تو ہر نعمت میں نبی کے انقلاب کی جھلک نظر آئے گی۔ اور آگے بڑھ کے کہوں توجہ کیجئے، دیکھیں لعاب نبی کا، لعاب نعمت ہے، دیکھیں لعاب اگر منہ میں نہ رہے تو گلا خشک ہو جاتا ہے، لعاب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ نعمت جو نبی کو ملی، اب اس نعمت میں انقلابی تاثیر دیکھیے، انقلابی تاثیر پیغمبر انقلاب کا لعاب ہے۔ ہمارے منہ میں لعاب جمع ہو جائے بدبو آتی ہے، پیغمبر کے منہ میں لعاب جمع ہو خوشبو آتی ہے۔ ہر ملنے والی نعمت انقلابی، یہ لعاب کا انقلاب ہے۔ اگر ڈسی ہوئی ایڑی پہ لگتا ہے تو خدا شفا عطا کر دیتے ہیں، اگر تکلیف میں مبتلا آنکھوں پہ لگتا ہے تو صحت عطا ہو جاتی ہے، اگر جابر ابن عبداللہ کی ہنڈیا میں جاتا ہے تو صحابہ کا لشکر کھا جاتا ہے، کھانے کی سطح برقرار رہتی ہے، اگر کڑوے کنویں میں گرتا ہے کنواں شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لعاب دیا تو لعاب بھی انقلابی، حتیٰ کہ پسینہ رسالت مآب بھی انقلابی۔ شمائل ترمذی میں روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شممت مسکن بلا امبرتن، بلا شممت مسکن بلا امبرتن اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مجھ کو امبر کو سونگا، زعفران کو سونگا، کستوری کو سونگا، عطور کو سونگا، گلوں کو سونگا، بوؤں کو سونگا، لیکن جو مہک محمد کے پسینے سے آئی ہے وہ کہیں سے نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے ازواج مطہرات
نبی جب دوپہر کو آرام کرتے تھے، قیلولہ فرماتے تھے، اس وقت یہ کپڑوں کی وسعت اور فراوانی تو نہیں ہوتی تھی. آج تو ہمارے سر پہ اتنا بڑا کپڑا ہوتا ہے کہ 4 یتیموں کے سوٹ بن جاتے ہیں. لیکن نبی کا دور قناعت کا دور تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں بمشکل سطر ڈھانپنے کا کپڑا ملتا تھا. سطر ڈھانپنے کا کپڑا بمشکل ملتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے، کبھی نبی کا کندھا کپڑے سے خالی ہوتا، کبھی حضور کا بازو، کبھی نبی کی کمر. جہاں بھی انہیں کوئی پسینے کا قطرہ ٹپکتا نظر آتا، وہ یوں انگلی پھیرتی اور یوں سے شیشی میں نچوڑ لیتی، محفوظ کر لیتی پسینے کے قطرات کو. جب تہوار آتا، مکے اور مدینہ کی عورتیں خوشبوئیں لگا کے بیٹھتی تو تاجدار انبیاء کی بیوی ازواج مطہرات نبی کے پسینے کے وہی چند قطرات اپنے جسم پہ چھڑک کے جب ان کے درمیان بیٹھتی، وہ وقت حیرت میں ڈوب جاتی اور سوال کرتی، عائشہ، حفصہ، زینب، ام حبیبہ، ذرا بتائیے تو صحیح یہ خوشبو کون سے بازار کی ہے؟ تو ازواج مطہرات کہتی ہوں گی، ارے پگلیوں، کون سے بازار کی بات کرتی ہو؟ یہ عام بازار کی نہیں بلکہ یہ تو بازار رسالت کی خوشبو ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ پھول تو پھول ہیں، حسن کانٹوں میں بھی ہے. پھول تو پھول ہے، حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. اوقات میں دیکھیں تو ہر وقت میں نبی کے انقلاب کی جھلک نظر آتی ہے. حضور کے اعضاء کے آئینہ میں اگر انقلاب پیغمبر کی جھلک دیکھی جائے ہر عضو میں نظر آتی ہے. اگر حضور کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھا جائے ہر نعمت میں نبی کے انقلاب کی جھلکیاں اور انقلابی تاثیر نظر آتی ہے. ایک پہلو جو تفصیل طلب ہے وہ رہ گیا. اگر مخلوقات کو دیکھا جائے، انسانات ہوں یا حیوانات، نباتات ہوں یا جمادات، جنات ہوں یا حشرات، ہر مخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. انسانوں میں بھی حضور نے انسان کی نفرت کو محبت سے بدلا، جہالت کو علم سے بدلا، بعد کو قرب سے بدلا، دوریوں کو نزدیکیوں سے بدلا، تنزلی کو ترقی سے بدلا، فقیری کو امیری سے بدلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد امنی کو امن و آشتی سے بدلا، نبی نے جہالت کو علم و آگہی سے بدلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی جھلک ہر مخلوق میں نظر آتی ہے. یہ پھر کسی موقع ملا تفصیل سے عرض کر دوں گا. بہرحال اب بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں صرف یہ کہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کر آئے وہ انقلاب ہر کے لیے تھا اور مثالی تھا. نبی کا انقلاب مثالی ہے. انقلاب بڑے بڑے آئے لیکن جو خصوصیات نبی کے انقلاب کو نصیب ہوئی وہ یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، نبی کے انقلاب میں ہی پائی جاتی ہے اور کسی کے لائے ہوئے انقلاب میں نہیں. مثال کے طور پر نبی کا انقلاب اس وجہ سے بھی مثالی اور نرالا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے وہ تلوار کے بل بوتے پر آئے، لیکن نبی نے جو انقلاب بپا کیا وہ محض تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے بھی بپا کیا. اور نبی کا انقلاب اس وجہ سے بھی مثالی ہے کہ نبی کے انقلاب نے دنیا میں بپا ہو کے بڑی بڑی پرانی روایات کو یکسر بدل دیا، لمحوں میں بدل دیا. یہ شراب کے خوگر، شراب کے عادی جن کے پہلوؤں میں شراب ہوتی تھی، جب نبی نے حرمت کا اعلان کیا تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شراب یوں بہ رہی تھی جیسے آسمان سے شراب کی بارش برسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے پرانی روایات کو یکسر لمحوں میں بدل دیا. تیسرا مثالی ہونے کا، نبی کے انقلاب کے مثالی ہونے کی تیسری وجہ یہ کہ بڑے بڑے انقلاب آئے، انہوں نے ظاہر کو تو بدلا لیکن باطن کو نہ بدل سکے. انہوں نے ظاہر کو بدلا، باطن کو نہ بدل سکے. لیکن نبی کے انقلاب نے ظاہر کو بھی نہیں چھوڑا اور باطن کو بھی نہیں چھوڑا، ظاہر کو بھی بدلا، باطن کو بھی بدلا. وَيُزَكِّيهِمْ آپ نے نفوس کا تزکیہ فرمایا. تو آپ کا انقلاب ہر لحاظ سے مثالی ہے. نبی کا لایا ہوا انقلاب دوبارہ اس دھرتی پہ نظر آئے، اس کو دوام ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا، جب بھی دھرتی پہ کوئی انقلاب آتا ہے اس کے پیچھے 2 بنیادی کردار ہوتے ہیں. اگر آپ دوبارہ خلافت راشدہ کا، نظام مصطفیٰ کا انقلاب لانا
لانا چاہتے ہیں تو انہیں دو بنیادی کرداروں کی ضرورت ہے. کسی بھی انقلاب کے لیے دو بنیادی کردار چاہیے. سب سے پہلا کردار بانی انقلاب اور انقلاب کے علمبردار کا اخلاص استقامت ہوتا ہے، اور دوسرا مرکزی اور بنیادی کردار اس کے متبعین کارکنوں کا اخلاص اور استقامت ہوتی ہے. آپ مکہ مکرمہ کی مدینہ منورہ کی سرزمین پہ نظر دوڑائیے کہ انقلاب جب آیا شکست فتح میں بدلی. کل یہ مکہ سے نکل رہے تھے بے یار و مددگار، اور آج یہ دوبارہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فاتح بن کے. انقلاب آیا ہے مدینہ طیبہ میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی ہے. یہ انقلاب آیا، اس کے پیچھے دو بنیادی کردار تھے. انقلاب کا علمبردار خاتم الانبیاء بھی مخلص تھا، راسخ العزم تھا، مستقیم الارادہ تھا، اور متبعین کارکنان صحابہ کرام بھی مخلص مستقیم اور راسخ العزم تھے، جس کی برکت سے اللہ نے انقلاب دھرتی پہ برپا کیا. پھر ماضی بعید سے قطع نظر کرتے ہوئے ماضی قریب کی طرف دیکھیں تو افغانستان کی سرزمین پہ جو شریعت کی بہاریں دیکھی گئی، افغانستان کی سرزمین پہ جو دوبارہ اسلامی انقلاب آیا، ذرا دیکھیے وہاں بھی یہی دونوں بنیادی کردار موجود تھے. انقلاب کا علمبردار ملا عمر اور اسامہ بن لادن بھی مخلص تھا، اور ان کے متبعین کارکنان طالبان بھی مخلص تھے، راسخ العزم تھے، مستقیم الارادہ تھے. دوبارہ دھرتی پہ انسانوں نے شریعت کی بہاریں دیکھی، اسلامی قانون کا نفاذ دیکھا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دوبارہ دھرتی پہ پیغمبر انقلاب کا لایا ہوا انقلاب راج کرے، حکومت کرے، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انسان کی رہنمائی کرے، اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ دو بنیادی کردار درکار ہیں، یہ پیدا کرنے پڑیں گے. اور یاد رکھنا پہلا کردار تو موجود ہے، انقلاب اور مشن کے علمبردار قیادت مخلص ہے. یقیناً اگر یہ مخلص نہ ہوتے تو پابند سلاسل نہ ہوتے، یہ مخلص نہ ہوتے جیلوں کو آباد نہ کرتے، یہ مخلص نہ ہوتے چوہن کو رونق نہ بخشتے، یہ مخلص نہ ہوتے ان کی وفا کی داستانیں دیواروں پہ جیل کے در و دیوار پہ رقم نظر نہ آتی. یقیناً یہ مخلص تھے. پہلا کردار موجود ہے. دوسرا کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ تو بھی مخلص ہو، میں بھی مخلص ہوں، تو بھی راسخ العزم ہو، میں بھی راسخ العزم ہوں، تو بھی مستقیم الارادہ ہو، میں بھی مستقیم الارادہ ہوں. جہاں کعبے بلائیں ہم جائیں، جہاں کھڑے کریں ہم کھڑے ہو جائیں، وہ پسینہ گرائیں ہم خون بہائیں. دوبارہ دھرتی پہ پھر پیغمبر کا لایا ہوا انقلاب راج کرے گا. تو آئیے دوبارہ دھرتی پہ انقلاب کو برپا کرنے کے لیے یہ دو بنیادی کردار پیدا کریں اور یہ عزم لے کے میدان میں نکلیں کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر اور دل سے کہہ کے آ، گھبرائے نہ. حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی آہوں نے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ جال کفس سے یادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں. ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين